یہ کہانی اس انڈین طیارے کی ہے جسے 24 دسمبر سن 1999 کو ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے بھارت، پاکستان اور دبئی کے 3 ہوائی اڈوں پر اتارنے کے بعد افغانستان پہنچایا گیا، جہاں ایک ہفتے بعد پاکستانی جہادی لیڈر مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ پورا ہونے کے بعد مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ کسی طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی اسکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں، لیکن 2 دہائیاں قبل تب صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑی کی بجائے ایک داڑھی والے شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ تاریخ میں افغانستان کے صوبہ قندھار کی اہمیت کسی طرح سے بھی کابل سے کم نہیں رہی، مگر 90 کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ تاہم 90 کی دہائی کے دوران جن 2 بڑے واقعات کے باعث یہ علاقہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، ان میں سے ایک طالبان کا ظہور اور قندھار پر قبضہ، اور دوسرا انڈین ایئر لائنز کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی، جسے مبینہ طور پر پاکستانی جہادیوں نے اپنی خفیہ ایجنسی کی مدد سے ہائی جیک کیا اور سری نگر کی جیل میں قید حرکت المجاہدین سے وابستہ 3 جہادیوں مولانا مسعود اظہر، مشتاق احمد زرگر اور شیخ احمد عمر سعید کو رہا کروایا۔ بعد میں پاکستان پہنچ کر مسعود اظہر نے ایک نئی جہادی تنظیم جیش محمد کی بنیاد رکھی، جبکہ شیخ احمد عمر سعید نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کا کراچی میں قتل کیا اور دوبارہ سے پاکستانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ کئی پہلوؤں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ ہوائی سفر کی تاریخ میں طویل ترین دورانیے کی ہائی جیکنگ میں سے ایک ہے، جو 7 دن تک جاری رہی۔ یہ 24 دسمبر سن 1999 کی بات ہے، جب انڈین ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھنؤ کے لیے اڑا۔ اس ایئر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، کیونکہ جب یہ طیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ اس نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر جہاز کا رخ لکھنؤ کی بجائے لاہور کی جانب نہیں موڑا گیا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھالی۔ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیون شرم نے لکھنؤ کی بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن ناکافی تھا، چنانچہ طیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف فوجی کارروائی کی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کر دیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے نیچے اترنے کی اجازت دے دی۔ انڈین حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پر پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں پر کھڑا رہا۔ تب افغانستان میں طالبان کے سربراہ ملا محمد عمر کی حکومت قائم تھی۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق چونکہ قندھار ایئرپورٹ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے قریب ہے، اس لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے سب سے پہلے کوئٹہ پہنچے۔ کوئٹہ سے جو صحافی سب سے پہلے قندھار پہنچے تھے ان میں سے کوئٹہ میں بی بی سی پشتو سروس کے ایوب ترین شامل تھے، جبکہ ان کے بعد پہنچنے والوں میں سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار اور اے ایف پی سے وابستہ معروف فوٹوگرافر بنارس خان شامل تھے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود ہائی جیکنگ کے شروع سے اختتام تک کے تمام مناظر اب بھی ان افراد کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایوب ترین کہتے ہیں کہ وہ پہلے روز قندھار میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ماہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ جب ہم سحری کے لیے اٹھے تو ہوٹل میں موجود لوگ ہمیں گھور کر دیکھنے لگے کہ بغیر داڑھی کے یہ مخلوق کہاں سے آئی ہے۔ ہوٹل میں موجود لوگ اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ کسی انڈین طیارے کو اغوا کر کے ان کے شہر کے ایئرپورٹ پر اتارا گیا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ انہوں نے قندھار ایئرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ایئرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر طیارے کے گرد چکر لگانا تھا۔ بنارس خان کے مطابق وہاں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے سائیکل یا موٹر سائیکل پر ہی گشت کرتے تھے۔ ہم اس بات پر حیران تھے کہ ایسے موقع پر تو بختر بند گاڑیاں اور سیکیورٹی کے جدید آلات ہونے چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق ان کے استفسار پر بتایا گیا کہ جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا وہ ایئرپورٹ کے علاقے کی پولیس میں ایس ایچ او رینک کا اہلکار ہے۔
چونکہ ایئرپورٹ بالخصوص طیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، لہٰذا جہاز کی سیکیورٹی پر مامور طالبان اہلکاروں نے اس کا حل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا۔ یہ لکڑیاں بہت زیادہ دور نہیں بلکہ جہاز کے بالکل قریب ہی جلائی جاتی تھیں۔ حالانکہ کسی بھی طیارے کے نیچے آگ جلانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن طالبان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور وہ خود کو سردی سے بچانے کے لیے طیارے کے بالکل قریب آگ جلاتے رہے۔ اس دوران طالبان نے بتایا کہ انڈین حکومت کی جانب سے ہائی جیکرز کے خلاف کمانڈو ایکشن کا بھی منصوبہ تیار کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انڈین حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے، تاہم ہائی جیکرز اپنے ساتھیوں کی رہائی کے بغیر ہوائی جہاز کے مسافروں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اس دوران ہائی جیکرز نے ڈیڈ لائن دے کر جہاز کے مسافروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنے کی دھمکی دی، تاہم صرف ایک مسافر کے قتل کے بعد ہی بھارتی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور تینوں گرفتار شدہ پاکستانی عسکریت پسندوں کو رہا کر دیا گیا، جس کے بعد ہائی جیکرز نے بھی وعدے کے مطابق تمام مسافروں کو رہا کر دیا۔ جس روز طیارے کے اغوا کا ڈراپ سین ہوا اس روز انڈیا سے 2 طیارے قندھار آئے، جن میں سے ایک میں بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ سوار تھے اور دوسرے طیارے میں مولانا مسعود اظہر سمیت 3 عسکریت پسندوں کو لایا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کھڑی ہوئی۔ طیارے کے اگلی سائڈ کی طرف سے 5 نقاب پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے تینوں جہادی بھی اسی ایمبولینس میں بیٹھے جن میں ہائی جیکرز تھے۔ ہائی جیکروں رہائی پانے والے جہادیوں کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں، لہٰذا ایسا ہی ہوا اور ایمبولینس ایئرپورٹ کی حدود سے فوری باہر نکل گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد مولانا مسعود اظہر آزاد کشمیر میں منظر عام پر آئے اور اپنی جہادی تنظیم جیش محمد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ FATF کی پابندیوں، سن 2001 کے سری نگر پارلیمنٹ حملے اور سن 2019 کے پلوامہ حملے میں بھارت کو مطلوب مولانا مسعود اظہر اب منظر عام سے غائب ہیں اور انڈر گراؤنڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔